یہ مناظر ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے، جہاں سرکاری اداروں کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ آج کا جو ہمارا مین جو مقصد ہے آج کے پروٹیسٹ کا، وہ ہماری پینڈنگ سیلریز ہے پچھلے 8 مہینے سے۔ دس از ناٹ اے جوک۔ 8 مہینے ہمیں سیلری نہیں ملی ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے تو اب سکول بھی نہیں جاتے ہیں، ہماری فیملیز بھوک سے مر رہی ہے، اور پچھلے 1 ہفتے سے ہم اسٹرائک پہ ہیں اور سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ 1525 سپروائزرز آل اوور جموں اینڈ کشمیر۔ یو کین امیجن 1525 فیملیز۔ ہمارا جو پینڈنگ سیلری ہے پہلے وہ دے دیجیے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ we are suffering very badly. I have hundreds of examples to cite. we have literally ہم سڑک پہ اس لیے آئے ہیں بیکاز اب ہماری سفرنگ بہت زیادہ ہو گئی۔ کام کرنے والے ہمارے ڈیلی ویجرز، کیجول لیبر جو محکمے کا بنیادی کام چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ ان کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ستایا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تنخواہ کا مطالبہ کرنے پر اور فیسلٹیز کا مطالبہ کرنے پر ان کو 20 سے 25 کلومیٹر دور ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ قابض بھارت سرکار نے کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے جہاں ایک طرف ریاست کی معیشت کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کر دیا ہے، وہیں مختلف سرکاری اداروں میں کام کرنے والے کشمیریوں کو جان بوجھ کر کئی سال سے تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ جموں و کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں جنہیں 2014 سے تنخواہ نہیں دی گئی۔ ایک طرف تو ان ملازمین کو گزشتہ 6 سال سے تنخواہ نہیں ملی، تو دوسری جانب آئندہ بجٹ میں بھی ان کی تنخواہوں کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی۔ آج جو یہ پروٹیسٹ ہم نے ڈائریکٹریٹ ٹورزم آفس کے سامنے کیا، اس لیے کیا کہ ہماری تنخواہ واگزار کی جائے۔ ہماری تنخواہ جولائی 2014 سے پینڈنگ ہے، اور اہم مسئلہ جو ہمارا آج کے پروٹیسٹ کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نئے سال کی بجٹ بن رہی ہے لیکن ہمیں اس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بات ہر کسی دروازے تک پہنچائی، ڈائریکٹر صاحب کی نوٹس میں لایا، سیکرٹری صاحب کی نوٹس میں لایا، ایڈوائزر صاحب بشیر خان کی نوٹس میں لایا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی غور نہیں ہوا۔ آج ہم مجبور ہو گئے سڑکوں پر آنے کے لیے۔ یہی حال محکمہ وائلڈ لائف کے ملازمین کا ہے، انہیں بھی گزشتہ 1 سال سے تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ آج کا جو مین مدعا اور مقصد جو پروٹیسٹ کا ہے، یہاں 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، یہ لگاتار وائلڈ لائف کے اندر جو ہے یہ کیجول لیبل جو لگاتار کام کرتے ہیں، جبکہ پرماننٹ سٹاف کی جگہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پچھلے 1 سال سے سیلری ان کو سرکار نہیں دی جا رہی۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ڈیلی ویجر جو ہے وہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس کو سیلری کے ٹائم پر کیوں نہیں دی جاتی؟ دیگر اداروں کے ملازمین کو بھی سزا دینے کے لیے بھارتی حکومت جان بوجھ کر انہیں فاقوں پر مجبور کر رہی ہے۔ 12 موٹر کا ایک رائڈر جموں کے اندر لگایا گیا تھا، جس میں ان لوگوں کو 1 سال سے ابھی تک سیلری نہیں ملی۔ کوئی 1300 لوگ اس میں جس نے ڈسٹرکٹ رامبن ہو، اپنا کشتواڑ ہو یا رجوری ہو یا پنچ ہو، اس میں کچھ لوگ تھے، ان کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن ہوئی۔ تو کل ملا کے جو جموں کشمیر کے ریزرو کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے پچھلے کافی سالوں سے، اس کے لیے جموں کشمیر کیجول فنڈ پہلے سے روڈوں پر ہے۔ ایک طرف یہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کئی سال تنخواہیں نہ ملنے کے باعث شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں، تو دوسری جانب اپنے حق میں آواز بلند کرنے پر انہیں قابض بھارت سرکار کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت سے ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کی غلامی سے انکار اور حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی بربریت کا شکار ہیں۔ تاہم گزشتہ 5 اگست کے بعد سے تو بھارت نے انہیں مفلوج کرنے کے لیے ریاست کا مسلسل فوجی محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس مسلسل فوجی محاصرے کے باعث تعلیم، سیاحت، صنعت، تجارت اور زندگی کا ہر شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ لیکن بھارت کے ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ بھارت کی یہ بھول ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ کر انہیں حق کے خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار کر سکتا ہے۔ بھارت کے مظالم جوں بڑھ رہے ہیں تو بھارت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی نفرت آخرکار بھارت کو لے ڈوبے گی۔